تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، مسلمانوں نے اپنے اکابرین کی عزت کو پامال کیا ہے، اور میرے آقا کی حدیث بھی ہے، پڑھ کے دیکھو، حضور نے 1500 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ جب میری امت اپنے اکابروں کی عزت کو پامال کرے گی اس وقت ان کے اوپر 3 عذاب آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ تمہاری عظمتوں کو سلام، میرے آقا تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری جان قربان، یا رسول اللہ آپ کے ایک ایک فرمان پر تمام جو ہے کائنات قربان۔ حضور اللہ نے آپ کو کیسے علم عطا فرمایا تھا سرکار؟ 1500 سال کے بعد ہو رہا ہے، بتا پہلے دیا ہے، 1400 سال کے بعد ہو رہا ہے، بتا پہلے دیا ہے، عذاب آ جا رہے ہیں، بتا 1400 سال پہلے رہے ہیں، مصیبتیں آ جا رہی ہیں، بتا 1400 سال پہلے رہے ہیں، پریشانیوں نے آج ہمیں گھیرا ہے، بتا 1400 سال پہلے رہے ہیں، مسلمان پٹ آج رہا ہے، بتا میرے مصطفیٰ 1400 سال پہلے رہے ہیں۔ وہ نبی کے دیوانوں حدیث پڑھ کے دیکھو مصطفیٰ کی، اور پھر دنیا کے حالات کو دیکھو، آج بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ میرے آقا علیہ السلام میرے سامنے بیٹھ کر کے ساری باتیں بتا رہے ہیں، سارے حالات بتا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری قوم، میری امت، یہ مسلم قوم اس گناہ کو کرے گی، یہ کام کرے گی، اس وقت 3 عذاب ان کے اوپر نازل ہوں گے۔ حضور کون کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے عذاب ہوں گے؟ فرماتے سب سے پہلا عذاب ان پر یہ ہوگا کہ ان کی روزی چاہے جتنا کما لے برکت ختم ہو جائے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب تمہارے بیٹھنے انرجی کیا فرماتے حضور؟ سن لا نبی کے دن آج ہم چیختے نماز پڑھیا 50,000 کمانا، اللہ کمانا، برکت ہی نہیں۔ مجھ سے ایک صاحب آ کے بولے حضرت برکت نہیں ہے، مگر کیوں بھائی؟ جتنے کمانا بولے 60,000، مگر 60 میں ہی ہے تو 10 ہی بھیا ہے، تو 10 ہی مل رہی ہے۔ تو بولے امام صاحب تمہارے 10 میں بڑی برکت ہے، تو بھیا میں نے کہ بدلا کر لے گا ہر مہینے لا کے 60 مجھے دے جائیے 10 میرے لے جائیے۔ کار صاحب برکت ہے، میں نے کہا سن لے تو نے برکت کا نسخہ ہی چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا ایک بات بتا سکتے ہو حقیقت ہے کہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ کہیں کوئی بندہ بڑھائے امام کی تنخواہ، کوئی بڑی ہمت کرنے بستی والے 15,000 18,000 اس پر تو نہیں۔ عمران بھائی کماتے مہینے کا 1 لاکھ، ٹھیک، پھر بھی آکے کہتے ہیں امام صاحب دعا کرنا یار پریشانی چل رہی ہے۔ عمران بھائی کتنا کما رہے؟ 1 لاکھ کما رہے ہو۔ امام صاحب کی تنخواہ کتنی؟ 18,000۔ امام صاحب سے پوچھو حضرت کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ مسعود بھائی کی بھی شکایت تو نہیں کہ کسی سے کہ نہیں یار خرچہ نہیں چل رہا ہے میرا؟ قاری مزمل صاحب آج تک کبھی زندگی میں کبھی نہیں کہا 2012 میں 4,000 تنخواہ تھی امام کی، کتنی؟ 4,000 میری خود کی 4,000 تھی پاکستان میں، اور 4,000 روپے لینے کے بعد میں نے جو ہے کچھ دن تک تو کھانا بستی سے منگوایا، پھر میرا ایک دن ذہن خراب ہوا، میں نے کہا یار تمہیں پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں ہے، نماز تمہاری قریب نہیں ہے، پتہ لگا جو ہم کچھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی کھانے ختم ہو جائے گی، بھائی کھانا تو بند کرو، ہم نہیں کھاتے تمہارا کتنے کھانا۔ ہاں میں نے بند کرا دیا۔ وہ 4,000 روپے میں مہینے کا کھانے کا خرچ، سارا خرچ، گاڑی بھی چلتی تھی ماشاءاللہ، اور میرا رب کہاں سے برکتیں دیتا تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا یار۔ سب برکتیں کہاں سے آئیں؟ کیونکہ الحمدللہ امام 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے۔ سنو میرے نبی کے دیوانوں، سنو بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں۔ جس وقت اذان ہو جائے اس وقت نماز کو جانے کا میں کیوں حکم دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت ساری دنیا کی نعمتیں برکتیں لا کر کے جماعت سے پہلے مسجد میں رکھ دی جاتی ہیں۔ ایسا توجہ، ساری برکتیں رحمتیں لا کر کے کہاں رکھی جاتی ہیں؟ مسجد کے اندر جماعت سے پہلے۔ اب بتاؤ مفتی صاحب، مسعود بھائی، اور جو ہے قاری صاحب قبلہ، سب کیا کرتے ہیں؟ یہ جماعت کے ٹائم کہاں ہوتے ہیں جی؟ مسجد میں ہوتے ہیں نا۔ اب رحمتیں برکتیں کہاں رکھیں گے لا کے؟ مسجد میں، تو وہ کسی میں نہیں۔ بھئی امام تو پہلے لے گا، آگے کھڑا ہوا ہے تو بٹا تو آگے سے ہے نا پہلے۔ اور سنو ایک اور کتنے بڑا سوال امام کا، سن لیں آپ، ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے جائیں گے انشاءاللہ، ٹرینیں بھر بھر کے جائیں گے نہیں کہ کوئی۔ سن لیں، ایک بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تو ایک ایک رکعت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 27 درجے بڑھا دیتا ہے۔ کتنی؟ 27 درجے۔ اب امام کا مقام سن لو، جتنے پیچھے سارے نمازی کھڑے ہیں، جتنے بھی کھڑے ہیں، جمعہ کے دن کتنے ہوتے ہیں جی؟ ماشاءاللہ کم از کم جو ہے میں سمجھتا ہوں خان قوالی جو مسجد ہماری ہے 300 سے اوپر کی تعداد ہے، اور زیادہ ہوں گے یار۔ اب 300 نمازی، چلو 100 رکھ لو، ایک ایک بندے کا 27 سے گنا کر دو 100 کا، بھائی صاحب کہاں پہنچے گا ثواب؟ لاکھوں میں ہو جائے گا کہ نہیں؟
ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سن لیں یار، بڑی پیاری باتیں کبھی کوئی یاد آتی ہے، کرم ہے ان کا جو بول رہا ہوں، لاکھوں میں ہو جائے گا. ٹھیک. فرمایا کہ جتنی ساری عوام پیچھے کھڑی ہے، مفتی صاحب اصلاح فرمایا کوئی کمی ہو، جتنی عوام پیچھے ساری کھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنا سب کو عطا فرمایا اتنا ملا کر کے امام کو اکیلے عطا کیا جائے. اب بتاؤ برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ قاری صاحب ارے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ 3 عذاب جب قوم کیا کرے گی؟ آقا فرماتے ہیں اپنے رہبر کون ہے؟ امام. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ خود فرماتا کہ ہر انسان کو جب میں بلاؤں نا قیامت کے دن مسلمانوں، تو کہا کہ امام کے ساتھ، امام پہلے بعد میں عوام. اب یہاں تو بڑی شکایتیں کرتا ہے کہ یار 5 اوور ہو گیا، ٹوپی آڑی اوڑھتے ہیں. وہاں امام تمہاری شکایت کرے گا. اللہ پوچھے گا نا، بتا تجھے ذمہ داری دی تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو جانتا میں نے ذمہ داری نبھائی، اب باری آئے گی قوم کی تو وہاں جھوٹ تو بول نہیں سکتے. اس قدر کی ٹھکائی ہوگی بچانے والا کوئی نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب عالموں کی عزت پامال ہو جائے گی، آج وہی میری قوم کر رہی ہے، اس وقت 3 عذاب ان پر آئیں گے. یا رسول اللہ کون کون سے؟ کہا روزی بے حساب کمائیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی. دوسرا سن لیں، عزت بالکل ختم ہو جائے گی مسلمانوں کی. آج ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں یہ حالات ہیں یا نہیں دنیا میں؟ تیسرا فرمایا کہ اس وقت ان کے سروں پر جو حکمران ہوں گے وہ ظالم ہوں گے. اس حدیث کو پڑھ لو اور آج جائزہ لے دنیا کا. بات میں آ سکتا ہے شاید میں لمبی ہو گئی، میں ختم کروں. بات چل رہی تھی، آقا کریم کے دیوان غوث اعظم فرماتے کہ جب میں نے خطاب کرنا شروع کیا 70 ہزار کا مجمع اور 400 عالم بیٹھتا کرتے تھے صرف غوث اعظم کا خطاب لکھنے کے لیے. سبحان اللہ. 400 بندے صرف لکھتے تھے آپ کے خطاب کو، اور پھر کئی سو لوگوں کی جنازے اٹھتے تھے آپ کے اس خطاب کے محفل سے. اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا تھا. اب جب بدلاؤ آیا ہے لوگوں کے اندر، تو جو کل تک زنا کو آباد کرتے تھے، جو کل تک شراب پی رہے تھے، جو کل تک اللہ کو بھول کر کے عیاشیاں کر رہے تھے، اب جب غوث اعظم کے فرمان کو لوگ سنتے جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے مصطفیٰ کی حدیث کو سن رہے ہیں، آپ کی زبان مبارکہ سے اللہ کے قرآن کو سن رہے ہیں، تو اللہ کا خوف دلوں میں اتر رہا ہے. وجہ کیا تھی کہ جب حق بولا ہے غوث اعظم نے، فرمان مصطفیٰ سنایا ہے لوگوں کو، اللہ کا قرآن پڑھ کے بتایا ہے انسانوں کو، تو اللہ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دیا، مصطفیٰ کی محبت ڈال دی. جو کل تک گناہوں میں گھرے رہتے تھے، جن کے اندر سے گناہوں کی بدبو آتی تھی، آج اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیے کہ 5 وقت کے مسجدوں کے نمازی بن گئے ہیں، اور کتنے تو اللہ کے مقدس ولی بن گئے. آج میری قوم اس چیز سے پیچھے ہے. نبی کے دیوانوں، آج مجھے اور آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم پر نہیں، اپنے گھروں پر نظر رکھیں. ہر بندہ اپنا گھر سنبھال لے، آٹومیٹک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پڑوسی کا گھر مت دیکھو. آج یار عمران بھائی، ایک بہت بڑا درد مجھے یہ بھی ہوتا، پتا کیا؟ مسلمان کی بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھنے تیار نہیں. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا یار؟ میں نے تو پڑھا تھا کہ جس عورت کے سر کا ایک بال نظر آتا ہے، ایک بال، تو 1000 فرشتے ایک بال کے بدلے میں لعنت کرتے ہیں اس کو. کتنی؟ 1000 فرشتے. اب سر کے اندر بال کتنے؟ 2-4 تو ہے نہیں عورت کے سر میں. تو یا اللہ، جس کے پورے کا پورا سر پہ دوپٹے کا نام ہی نہیں ہے، ایک بال کے بدلے میں 1000 فرشتے لعنت بیچتے ہیں. اور سنو میرے نبی کی بس بات ختم کر دوں، آخری بات سن لو. اللہ کرے کہ سب کے دل میں جو ہے یہ بات اتر جائے، اور اللہ میری تمام ماں بہنوں کو اچھے عمل کی توفیق دے. ایک بال نظر آئے، 1000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور دوسرا سن لیں، آپ نے واقعہ سنا ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کہاں؟ جو نمرود نے جلوائی تھی، تو وہ جو ایک مینجنک تھی نا جس کے ذریعے آپ کو پھینکا جا رہا تھا، تو وہ رسہ کھینچتے تھے نمرودی، لیکن کھینچتا نہیں تھا. زور لگاتے کھینچتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ چونکہ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیج رکھے تھے.
وہ کھینچ کے زور لگاتے تھے کہ آگ میں ڈالیں، فرشتے روک لیتے تھے. فرشتوں کی طاقت کے سامنے انسان کی تھوڑا چلتی ہے. فرشتے روک لیتے تھے. اچانک ایک بوڑھا انسان وہاں ظاہر ہوا، ہاتھ میں لاٹھی کھٹ کھٹ کرتا ہوا آتا ہے اور لوگوں کے کان میں کہتا کہ اگر تم پوری زندگی زور لگاتے رہو گے تو رسہ نہیں کھینچے گا، یہ رسہ نہیں کھینچے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نبی پیغمبر ہیں، ان کی مدد کرنے فرشتے آ گئے ہیں. تو نمرودی کہتے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب سننا ذرا سننا نبی کی دیوانہ غور کرنا بات پہ. تو اس نے کہا کہ 2-4-6 عورتیں لے کر کے آؤ اپنے قوم میں سے، ان عورتوں کو لا کر یہاں کھڑا کرو اور ان کے سروں سے دوپٹے اتار دو، ننگے سر کھڑا کر دو. جب عورتیں ننگے سر آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، سننا بات کو نبی کے دیوانوں، تو اس نے کہا کہ جب عورتیں آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، ان کا ننگا سر دیکھنے کے بعد یہاں اللہ کا کوئی فرشتہ نہیں رکے گا. اب یہ مشورہ دینے والا بڈھا تو آپ کو پتا ہے کون تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ابلیس مردود شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا. اس نے آ کر کے نمرودیوں کو بتایا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی. تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لا کر کے 4-6 عورتوں کو وہاں کھڑا کیا اور عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتارا ہے، وہ میرے نبی کے دیوانوں ادھر عورتوں کا کھڑا ہونا تھا، ان کے سر سے دوپٹے کا اترنا تھا. اللہ کا پیغمبر وہاں موجود ہے، اللہ کا خلیل وہاں موجود ہے، اللہ کا نبی موجود ہے. تو اللہ کی رحمت ہر وقت نبی کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی موجود ہو پھر بھی فرشتے چلے جائیں، کس وجہ سے؟ کہ عورت ننگے سر کھڑی ہے. تو میرے تمہارے گھر میں نبی تو بڑی جو ہے چیز ہے، کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی حافظ و قاری تک نہیں ہے. اب نبی موجود ہے، فرشتے عورت کا ننگا سر دیکھ کر کے چلے جائیں. تمہارے گھر میں، میرے گھر میں اگر میری ماں بہن، میری بیٹی، تمہاری بیٹی ننگے سر رہے گی تو بتاؤ کہ تمہارے میرے گھر میں برکتیں آئیں گی؟ آ سکتی ہے؟ کس کو سنائیں یہ درد یار؟ آج بڑا دل دکھتا ہے. جوان جوان لڑکیاں ننگے سر جب جاتی ہیں نا، دوپٹہ ہے باقاعدہ لیکن گلے میں پڑا ہوا ہے. اور اللہ رحم فرمائے تو جو ہے اکثر یہ ہو رہا معاملہ شہروں کے اندر تو یہی ہے. مسلم بھائی دیکھتے ہیں روزانہ گھر ان کا وہی ہے کہ کچھ کے تو گلے میں بھی نہیں ہے، تو پینٹ شرٹ آگے یہودی والا پہنا ہونا. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے آقا نے فرما دیا تھا پہلے کہ دنیا میں تم جس کی صحبت اختیار کرو گے قیامت کے دن تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس یہودیوں کی گھنونی چال تھی کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو، عورتوں کو جو ہے جینس کے کپڑے پہنائے جائیں، ہمارا لباس پہنے میں. انہوں نے پتا کیا کیا؟ جب پہلی بار ایجاد کیا عورتوں کے کپڑوں کو نا جینس کی شکل میں، بات میری ختم ہوئی، بات آخر ہے، تو کسی عورت نے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ زندگی میں پہنے نہیں تو شرماتی تھی. پھر انہوں نے چال چلی کہ ایک کام کرو، چھوٹی بچیوں کے ایجاد کرو، جب بچپن سے پہنے گی تو جوانی میں آٹومیٹک پہنے گی. نبی کے دیوانوں، بس جو کچھ میں نے کہا اس کو بہت غور سے یاد رکھیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کا، اپنے ولیوں کا صدقہ عطا فرمائے. محبت سے میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. हेलो हेलो